جی جی بولیے بتائیے گا. خان صاحب سے ملاقات ہوگی بہنوں کی اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ. خاموش. جی دبئی اللہ کا شکر ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. اس وجہ سے آج انہوں نے ہماری دو بہنوں کو مائنس علیمہ خان اور مائنس قاسم زمان، یہ دو لوگوں کو مائنس کر کے آج ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دے دی. اس کے علاوہ کوئی اور لائر نہیں آیا ہوا تھا. میری بہنوں نے ان کو جا کے سب سے پہلے یہ شکایت لگائی کہ شکایت ہی لگائی، انہوں نے ان کو تاکید سے کہا آئندہ جو ہمارے لائرز کی لسٹ پہ نام نہیں ہوں گے آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرنی، کیونکہ باہر نکل کے وہ لوگ آ کر باتوں کو توڑ مروڑ کے ڈال دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وی لاگرز کی تعریفیں آپ کے اکاؤنٹ سے لکھی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اندر گئے تھے انہوں نے آ کے مس کوٹ کیا عمران خان کو. کئی چیزیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جو نہیں لکھنے کو کہا تھا انہوں نے اکاؤنٹ کے اندر ڈالی. وہ ذاتی تعریفیں لوگوں کی نہیں کیا کرتے اپنے اکاؤنٹ سے. وہ مطلب بڑی بات کرتے ہیں جو ایک نیشنل انٹرسٹ میں یا ملک کے انٹرسٹ میں ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم نے ہی اس چیز کو روکنا ہے. عمران خان کا اکاؤنٹ مس یوز نہ ہو. یہ جو اندر لوگ جا رہے تھے خود سوچا خفیہ طریقے سے اندر جا رہے تھے. ہماری بہنوں نے احتجاج کر کے عمران خان کو کہا ہے آپ نے جو لسٹ میں نام ہو آپ نے نہیں ملنا. ایک دوسرا عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے اور بالکل اس چیز پہ آپ پھر سے سن لیں. عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے جب تک عمران خان جیل سے رہا ہو کے خود نہیں دیکھیں گے کوئی مائنز اینڈ منرلز کا بل نہیں پیش ہوگا صوبائی اسمبلی میں. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ کلیئر ہو گیا. اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا انہوں نے ان کو تاکید کیا کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کے لیے میرے پاس آتے، کیونکہ نواز شریف سے پوچھنے کے لیے تو ان کی ساری کی ساری پارٹی پوری کیبنٹ پوری جاتی تھی. پالیسی پوچھنے کے لیے وہ جاتی تھی لندن چلی جاتی تھی تو اڈیادہ جیل بھی آتی تھی. ہاں یہ والی دو پوائنٹس ہیں. ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو اے پی سی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ میرے سے ملاقات کے بغیر انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ صرف اے پی سی نہیں کوئی بھی ایپیکس کوئی بھی میٹنگ کوئی بھی کمیٹی میٹنگ پالیسی وہ ان کے پاس ہے، ان کو ملے بغیر کوئی کسی میٹنگ میں اس قسم کی سیکورٹی کونسل سے بھی روک دیا. کوئی بھی کہتے جب تک میرے سے نہیں ہوگی تب کوئی پالیسی کہتے پالیسی میں بتاؤں گا اس کے مطابق کوئی اس کے بغیر کسی قسم کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے گا. تیسری چیز انہوں نے جنید اکبر صاحب کے لیے بھیجی ہے. انہوں نے کہا سارا فوکس اپنا کریں تحریک کے لیے جو وہ کے پی میں چلائیں، اور کے پی میں جو تحریک چلائیں گے وہ جنید اکبر چلائیں گے. اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اس وقت بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں اور آپ کو یہ تحریک وہاں سے چلانی چاہیے اور اپنا سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کے باہر آپ احتجاج کریں، آپ وہاں جا کے ٹرائیبیونل کے آگے ریگولرلی وہاں بیٹھنا چاہیے، آپ کو اپنے نتائج مانگنے چاہیے، آپ کو احتجاج پٹیشن بھی ڈالنی ہے. ہاں پٹیشن بھی ڈالنی، ٹھیک ہے پٹیشن بھی ڈالنی اور ڈالنی. اچھا تیسری چیز کون سی تھی؟ بھارت کے معاملے پر بات نہیں ڈیل. ہاں ذرا ڈیل ذرا سن لیں. انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ ہمیں روز سارے کہتے ہیں اس لیے آپ کو نہیں جانے دے رہے کہ جو ڈیل ہو رہی ہے پھر سے آپ غور سے سن لیں یہ بات کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ہم فیملی اس ڈیل کے اندر رکاوٹ ہیں یا ہم اس ڈیل کو ہونے نہیں دیتے. انہوں نے کہا غور سے جا کے انہوں نے کہا یہ سن لیں آپ بات اور باقی جا کے باہر بھی بتا دیں میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں.
اس وقت میں سے موجود ہے نورین خان ایسے میں موجود ہے. ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئی ہے. کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی اور آج کافی مزاحمت کے بعد ملاقات کی. آپ مکمل کیا کہیں گے؟ بس بڑے بہت اطمینان ہوا کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اور شکر ہے اللہ کا کہ بالکل ٹھیک تھے, بہت اچھے لگ رہے تھے اور وہ بھی بڑے خوش تھے کیونکہ اتنے عرصے بعد ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیوں نہیں ملاقات ہو رہی ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. تو سب سے کیا بات چیت آج کی آپ نے؟ بتایا کہ باہر کیسے یہ پولیس مار رہی, پکڑ رہی, دھکے دے رہی, سارا بتایا. تو خان صاحب کیا بولے؟ افسوس کر رہے تھے کہ کہتے ہیں ان کی ٹریننگ ایسی کر دی ہے کہ ان کو اسی کام پہ لگا دیا. افسوس کر رہے تھے. علیمہ خان صاحب کو نہیں جانے دیا کہ اس پر خان صاحب نے رنگی کی نظر. ہاں وہ تو کہتے ہیں ان کی سمجھ ہی نہیں ہے تو کیا کریں, کہتے ہیں افسوس ہی کر سکتے ہیں ان کے اوپر. اس کے علاوہ کیا کیا بات چیت آپ نے, کتنی دیر کی ملاقات رہی ہے آپ؟ پتا نہیں, وہ مجھے لگتا ہے 15 منٹ کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں, چلے ٹائم ہو گیا, گھڑی ہوتی نہیں, پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ شکر ہے کہ جتنی بات بتا سکے بتا دی, سن سکے سن لی, اور پھر ماشاءاللہ ٹھیک تھے تو یہ بھی تسلی ہو. اچھا, یہ جو انڈین میڈیا خان صاحب سے ریلیٹڈ فیک خبریں چلا رہا ہے, غلط خبریں جو چلا رہا تھا, اس حوالے سے آپ اطمینان ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جو جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں حیران ہو رہے تھے کہ کیوں کر رہے ہیں, کہتے مجھے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی خبر ہے. لیکن بس یہ اندر سے کئی شیطانیاں چل رہی ہیں نا. دیکھو کچھ تو ان کا دل تو کرتا ہے کہ خان صاحب کو کتنی دفعہ بیماری کی خبریں چلاتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ان کا مقصد کیا ہے اس میں. لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے انڈیا پاکستان کی جو ماجرا رہی ہے اس وجہ سے کوئی مودی کو پیغام دیا آپ کے ذریعے ایس ایم ایس؟ نہیں, مودی کو تو نہیں. انہوں نے کہا جب ملک کمزور ہو جاتا ہے تو پھر سب آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, جب اندر سے کمزور ہے تو آپ کو سب پھر ڈراتے ہیں. ابھی اے پی سی کے اجلاس ہونے جا رہے, تو آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو بھی روک کار کے ذریعے اے پی سی میں لایا جائے, ان کو بھی ایز اے قومی یکجہتی کے لیے؟ ہاں, ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, کبھی ان کو ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں نکالیں گے. ان کو اتنا ان کا خوف ہے, ان کو پتہ ہے ایک دفعہ باہر آئے وہ کبھی نہیں آنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے کیسز سب کچھ ڈیلے کر رہے ہیں, اسی لیے یہ کوئی چیز ان کی مطلب ان کی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتے. تو خان صاحب نے آج ٹراؤزر شرٹ پہنی, اسے کون سے رنگ کے کلر وغیرہ کچھ بتا سکے؟ گرین ٹی شرٹ تھی اور کالا ٹراؤزر پاجامہ ہوگا جو وہ عموماً نچی گلی وغیرہ میں پہنتے ہیں. ہاں, اور یہ اس سے پہلے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس ویک, یہ ویک بڑا کروشل ویک ہے فار انسٹرکشنز. اس ویک میں عمران خان صاحب کا القادر کا کیس بھی لگا ہوا ہے, اور اسی ویک میں عمران خان صاحب کی 9 مئی کی تمام ہیئرنگز بھی لاہور میں موجود ہیں. بشرا عمران کی کل 31 بیلیں کل لگی ہوئی تھی, آج عمران خان صاحب کی 8 بیلیں لگی. سو وی ہیو لاسٹ کاؤنٹ کہ کتنے کیسز ہیں, 70-80 کیسز ہیں. بے شمار انسٹرکشنز لینی ہے. کسی کیس میں ہم ایک وکیل اپنے کلائنٹ سے ملے بغیر کیسے عدالت کو اسسٹ کر سکتا ہے, کیسے اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں. اور یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پہلے سیدھا راستہ بھی بند تھا, اب یہ بیک ڈور سے بہت ہم دقت سے, بہت مشکل سے ہم یہاں پہنچتے ہیں. یہاں پہنچے ہیں تو 2 کلومیٹر میرا خیال ہے آگے بھی راستہ ہے, یہاں پر obstruction ہے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ آج بھی نہیں ملاقات کروانا چاہتے. اس کا کیا مقصد ہے آئی ڈونٹ نو, اس سے کیا حاصل ہوگا آئی ڈونٹ نو. فنڈامنٹل رائٹس ویسے ہی ان کے سارے سسپینڈ ہیں, کیسز ان کے نہیں لگ رہے, اپیلیں ان کی نہیں سنی جا رہی.